السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں، عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو یہ پہلی میرا ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں، سیاسی ٹاپک، کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے سے ہی سٹارٹ کیا جائے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی طرف جائیں گے. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے یا کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں. اور جو اینکرز ہیں وہ بیچارے، ان کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں، انہیں لفافے بھی لینے ہوتے ہیں اور ان کی نوکریاں بھی لگی ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں، سیاسی سفارشوں کی وجہ سے. تو وہ پروگرام میں تو ان کے اندر سے وہ بول رہا ہوتا ہے، نواز شریف زرداری یا عمران خان جو بھی ہے، لیکن وہ بیچارے کھل کے بتا نہیں پاتے کہ میں یہ اس پارٹی کو لائک کرتا ہوں یا میرا اس پارٹی کے ساتھ ہے تعلق. سلیم صحافی، احمد میر جیسے جو صحافی ہیں، کھل کے عمران خان منافقت کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کا جو غصہ بغض نکال رہے ہوتے ہیں اپنے ٹاک شوز میں، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں اس پارٹی کے مخالف ہوں اور میری جو نا نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ میری افیلیشن ہے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے. ایک تو تنخواہ لینی ہے، انہوں نے سیلری لینی ہے، دوسرا لفافے بھی لینے ہیں. تو میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، میں تو کھل کے بتاؤں گا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں. اور آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اب تک جو سارا عرصہ گزرا ہے حکومت کا، اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ جب ہم نے ووٹ دیا تھا تو اس بات پہ یا اس امید پہ ووٹ دیا تھا کہ عمران خان آئے گا. یار میں نے خاص کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور میں جتنے بھی میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، جتنے بھی جاننے والے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے، اور جتنا بھی میرا یہ سوشل میڈیا کا ایکسپیرینس ہے، میں نے تو یہی دیکھا کہ جو میری سوچ ہے وہی موسٹلی زیادہ تر پی ٹی آئی کا جو سپورٹر یا ورکر ہے یا ممبر ہے یا کارکن ہے، اس کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم لوگوں نے ووٹ کیا ہے، عمران خان کو کیا تھا کہ یہ نواز شریف زرداری اور جو اس طرح کے سارے چور ہیں ان کو پکڑے گا، ان کو جیلوں میں ڈالے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان سے پیسہ نکلوائے گا. کیونکہ ہمیں لگتا تھا اور ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر ان سے ہی پیسہ نکال لیا جائے، لوٹی ہوئی دولت ہی نکال لی جائے، تو پاکستان کا بہت بڑا جو ہے نا قرضہ اتر سکتا ہے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. تو یہ ہوا کہ جب سٹارٹ میں عمران خان آیا ہے تو بہت ساری چیزیں اس نے کی بھی ہماری امیدوں کے مطابق. بہت زیادہ امیدیں مطلب ہمیں ہوگی، اور ہم بہت زیادہ خوش تھے جب نواز شریف جیل میں چلا گیا، زرداری کے اوپر کیسز چلنے لگ گئے، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا، یہ جو ان کے سپورٹر ہیں یا یہ جو خاندان ہے شریف خاندان، انہوں نے تو کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم بھی کبھی جیلوں میں جائیں گے. مطلب یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں کوئی چھو ہی نہیں سکتا. اور وہ صحیح ہے کسی حد تک، کیونکہ اس سسٹم میں ایک چپڑاسی سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر ایک جنرل تک اور ایک جج تک ان کے ہیں موسٹلی زیادہ تر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی اشروں سے جو ہے نا وہ سیاست میں ہیں، اور کئی اشروں سے حکومتیں کرتے آ رہے ہیں. پنجاب موسٹلی ان کے پاس رہا ہے. پنجاب کی جو جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنا بھی ادارے ہیں، ہر جگہ پہ ان کے لوگ ہیں، ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جج ان کے لگائے ہوئے ہیں. تو انہیں تو یہی تھا کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے مارشل لا کے، جو انہیں خطرہ ہوتا تھا اکثر. تو اس کو بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے فوج کو بھی دبانے کی، لیکن وہ نہیں ان کے قابو آئے. تو جب ہم نے ووٹ کیا تو ہمیں تھا کہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ نظام. جیلوں میں گئے یہ لوگ، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا ہے اس سے بڑی یار مایوسی اور ناامیدی سی ابھی تک میں اپنا اگر بات کروں تو مجھے ہے کہ میں عمران خان سے کمپرومائزز کا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ بھی کسی بات پہ کمپرومائز کرے گا، کیونکہ اس نے نواز شریف گیا ہے تو اس میں عمران خان کی بھی مرضی شامل ہے. عمران خان کو ان لوگوں نے پریشر میں لایا بڑا کہ وہ تو مرنے لگا ہے،
اور عمران خان پریشر لے گیا کہ یار اگر اسے کچھ ہو گیا تو اسی بیچ اس چکر میں عمران خان نے کوئی کوشش نہیں کی کہ چلو یار یہ دیکھوں یہ تو شروع سے جھوٹے ہیں، یہ تو ہر چیز میں 2 نمبری کرتے ہیں، تو کہیں جعلی نہ میڈیکل سرٹیفکیٹس ہو۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا، ریکوری بھی نہیں ہو سکی۔ اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کو سزا ہوئی ہے، نواز شریف کو سزا ہوئی ہے۔ اب ان چیز پہ تو ابھی میں بات کروں گا تو یہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ ان کو کیسے سسٹم قانون سے بالا تر اور قانون سے الگ فیصلے کر کے ان کو باہر نکلوایا ہے نواز شریف کو۔ ان قانون کی درجیوں پہ بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا جو کہ کھیلی گئی ہیں اس ملک میں۔ ابھی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اس حکومت سے مجھے گلے ہیں کہ یار وہ چلا گیا نواز شریف، اب اس بات پہ کہ اسے ہم واپس لائیں گے، جو کہ ہم نہیں لا سکتے یہ واپس، اگر واپس ہی لانا تو جانے کیوں دیا ہے؟ اس کی بیٹی ادھر پھر رہی ہے، بڑھ کے مار رہی ہے، وہ تڑیاں لگاتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے حکومت کو، وہ 7 سال کی اسے سزا ہوئی ہے۔ کون ایسا بندہ ہے جس کو سزا ہو جائے اور وہ بیل پہ باہر نکلے اور وہ اداروں کو للکارے اور سب کو دھمکیاں لگائے؟ تو یہ اس حکومت کی نااہلی ہے، ناکامی ہے اور کمپرومائز ہے جو یہ کر چکے ہیں، یہ اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان سیاسی پارٹیوں کے پریشر میں آ کر کمپرومائز کر چکے ہیں جو کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ عمران خان کہہ دیتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، کمپرومائز جو آپ کر چکے ہیں، اگر کمپرومائز نہ ہو تو نواز شریف کی بیٹی جیل میں ہو، غریب کی بچی، اگر غریب کی بیٹی ایک چھوٹی سی پہ جیل میں رہ سکتی ہے، سزائیں بھگ سکتی ہے، تو یہ کیوں نہیں بھگ سکتے؟ عمران خان خود کہتا ہے مدینے کی ریاست اور ایک قانون، انصاف کا نظام سب کے لیے ایک ہو، تو یہاں پہ آ کے ڈنڈی کیوں ماری جا رہی ہے؟ یہاں پہ عمران خان کی حکومت کیوں خاموش ہے؟ کیوں عدالتوں میں نہیں جا رہے؟ کیوں اس کی بیل کے خلاف نہیں جا رہے؟ کیوں اس کو اریسٹ نہیں کروا رہے؟ اور بہت ساری چیزوں پہ آ کے عمران خان انٹرویو میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا کام نہیں ہے یہ آ کے بتانا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آپ کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کون کون سے مسئلے اس ملک میں مافیا ہیں، اس ملک میں چینی مافیا ہے، آئل مافیا ہے اور آٹا مافیا ہے، ہر جگہ پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان مافیاز کا مقابلہ یا ان مافیاز کے خلاف فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ حکومت نے۔ آپ ایک بہت بڑی چیئر پہ ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہے، آپ پاورفل ہو، اگر آپ سمجھو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کو زبردستی منوا سکتے ہو۔ اگر اس کے باوجود بلیک میلنگ ہو رہی ہے یا کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کرسی کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی کرسی میں جس میں آپ عوام کی اتنی ساری امیدیں دلاؤ اور بعد میں کچھ کر نہ سکو۔ تو میرا یہی ہے اس حکومت سے گلا کہ امیدیں بہت زیادہ تھیں، ابھی بھی ہیں، اور میں تو پورا جو ہے نا، میں تو چاہتا ہوں کہ پورا ٹائم ملے انہیں، اور لیکن ابھی تک بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ ابھی تک کوئی ادارہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، ہر جگہ پہ کمپرومائزز ہو کر لی ہیں انہوں نے۔ پولیس کو ٹھیک کرنا چاہا، انہوں نے بلیک میلنگ کی، یہ پیچھے ہو گئے۔ تاجروں کے خلاف انہوں نے ٹیکسز لگانا چاہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے ان پہ پریشر ڈالا، یہ پیچھے ہو گئے۔ ہر بات پہ یہ بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ ابھی اپوزیشن جو کر رہی ہے اس پہ بیک فٹ پہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی آگے ٹی وی پہ یہ پریس کانفرنس دیکھیں، وہی چیز چل رہی ہے یار۔ اس وجہ سے تھوڑی سی ناامیدی ہوتی ہے کہ نون لیگ والے بھی الزام لگاتے تھے ٹی وی پہ آ کے، ان کے وزیر بھی آ کے لمبے لمبے پیپر پکڑ کے تو پریس کانفرنس کرتے تھے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن وہ ایکشن کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اکثر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے لیکن وہ کسی کو پکڑتے نہیں تھے۔ سیم وہی چیز عمران خان اور اس کے وزیر بھی کر رہے ہیں، کبھی کسی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی ان کا یہ نکل گیا، یہ مولانا فضل الرحمان کی پراپرٹیز نکل آئی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایکشن کوئی نہیں ہو رہا۔ کیا بلیک میلنگ میں ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے بلیک میلنگ میں ہے، یہ ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے ڈلتے ہوئے۔ تو اگر یہ بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ چیز تو ہم لوگ عام جو ایک پی ٹی اے کا سپورٹر ہے وہ تو ان چیزوں پہ تھا، وہ چیزیں تو نہیں ہوئی، نہ کسی کو پکڑا گیا، نہ کسی سے ریکوری ہوئی۔ اب باقی چیزیں اگر دیکھیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اس پہ بھی کوئی قابو نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
تو ہم لوگ کس چیز پہ اپریشیٹ کریں, کس چیز پہ مطمئن ہو کہ یار یہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے, بہت اچھا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک یہودی عورت تھی اس کو پکڑا گیا چوری کے الزام میں, ایک صحابی تھے وہ سفارش انہوں نے یہودی خاندان نے کروائی, یہودی خاندان نے سفارش کروائی کہ یہ مطلب چھڑوا دیں آپ, کیونکہ وہ مالدار اور بڑے گھر سے تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا, اس کا چوری کا یہ سزا ہے اسلام میں کہ ہاتھ کاٹ دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کہا. تو یار یہ نواز شریف کی بیٹی کیا ہے, یہ ان سے کوئی بڑھ کے یا اعلیٰ ہے؟ یہ اس کو سزا ہوئی ہے, اس کی سزا ختم نہیں ہوئی. کون ہے اس ملک میں جس کو 7 سال 10 سال سزا ہوئی ہے اور وہ ضمانت پہ پھر رہا ہے اور تڑیاں لگا رہا ہے, دھمکیاں لگا رہا ہے اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, باقی سب کے خلاف؟ تو یہ میں ان کو نہیں بلیم کروں گا ابھی فی الحال, ان پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا, ان پہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ان کو, میں یہ جو سارے چور ڈاکو ہیں ابھی تو میں اپنی پارٹیاں ان پہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے. یار آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ یہ لوگ سرے عام باہر گھوم رہے ہیں اور آپ کی حکومت کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, یا تو پھر آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان سے, یا تو آپ لوگ اب حق پہ بھی نہیں ڈٹ سکتے. تو میں تو اس عمران خان کو جانتا ہوں کہ جو حق پہ ڈٹنا اور لڑنا جانتا ہے. تو ابھی تک عمران خان نے مایوسی کیا ہے, وہ ٹی وی پہ آ کے ایسے کہہ رہا ہوتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں, وہ باقی لگتا بھی ایسے ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. وہ ایک عام آدمی بن کے بات کر رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. یہ مسئلہ ہے جی, یہ ٹھیک ہو جائے تو بڑا صحیح ہو جائے گا ہمارا ملک, یہ والا مسئلہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو بڑا صحیح ہو جائے گا. سر آپ کریں, کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہ آپ کا کام ہے نا کرنا. ہم عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سارا کچھ, کرنا کس نے ہے؟ جب آپ پی ایم کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ کیا اس کرسی کا؟ آپ چھوڑ کے الیکشن کروا کے دوبارہ سے اکثریت لے کے آ جائیں, دفع کریں ان چیزوں کو, جس میں کمپرومائز کرنا پڑے, جس میں جھکنا پڑے, جس میں بلیک میلنگ سہنی پڑے. تو بہت ساری یار چیزیں ہیں. ابھی انشاءاللہ کیونکہ ویڈیو میری بہت زیادہ لمبی ہو جانی ہے, انشاءاللہ مہنگائی پہ بھی بات کروں گا. میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک کو میں آگے بھی اپنا دوسری ویڈیو میں اس کے لیے بناؤں. اور ابھی ہم اپنا ہی احتساب کریں گے اپنی پارٹی کا, اور اس کے خلاف ہی ابھی میں بات کروں گا. اور ان کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلوں, اور ان کے جتنے بھی اس حکومت نے جو بھی غلط چیزیں ہیں اس حکومت کی وہ میں اس پہ ڈسکس کروں. پھر انشاءاللہ باقی باتیں بھی ہوں گی, باقی بات ہوں گی, باقی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ تو میں بات یہ ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری بات نہیں کی جا سکتی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. آپ سارے بھائی سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, اور یار اگر ہو سکے تو ویڈیوز دیکھ لیا کریں. اتنا مجھے پتہ ہے مصروف لائف آپ لوگوں کی, تو چوائس بڑی ہیں, اور میں ویسے بھی کون سا اتنا مشہور بندہ ہوں جس کی آپ سنیں گے اتنی لمبی باتیں. لیکن پھر بھی اگر ہو سکے تو آپ کر لیجئے گا, سن لیں اور سبسکرائب کر دیجئے گا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو, اللہ حافظ.